السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم اس ویڈیو میں آلودگی یا پولیوشن کا مطالعہ کریں گے۔ فطرت میں انسان کی مداخلت کے سبب زمین پر کئی مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ صنعت کاری، بڑھتی ہوئی آبادی، آمد و رفت، اشرات کش اور کھاد کے بے ذرائع استعمال کی وجہ سے زمین پر آلودگی بڑھ گئی ہے۔ اس آلودگی کے اثرات انسانوں پر بھی مرتب ہو رہے ہیں۔ آلودگی یا پولیوشن ماحولی نظام کے لیے وہ نقصان دہ عمل جس سے قدرتی ماحول میں خرابی پیدا ہوتی ہے اسے آلودگی یا پولیوشن کہتے ہیں۔ آلائندے یا پولیوٹنٹس ماحولی نظام کے قدرتی ماحول میں رکاوٹ پیدا کرنے والے غیر حیاتی اور حیاتی اجزاء مثلا نباتات، حیوانات اور انسان پر خطرناک اثرات مرتب کرنے والے اجزاء کو آلائندے یا پولیوٹنٹس کہتے ہیں۔ فضائی آلودگی یا ایئر پولیوشن جس ہوا میں زہریلی گیسیں، دھواں، خوردبینی جاندار جیسے خطرناک اجزاء شامل ہو کر ہوا کو آلودہ کرتے ہیں اسے فضائی آلودگی یا ایئر پولیوشن کہتے ہیں۔ فضائی آلودگی کے وجوہات: آتش فشاں کا پھٹنا، زلزلے، جنگل کی آگ، ایندھن کا استعمال، صنعت کاری۔ فضائی آلودگی کا نباتات اور حیوانات پر ہونے والے اثرات: نباتات میں پتوں کے مسامات بند ہو جاتے ہیں، شعاعی ترکیب کا عمل دھیما ہو جاتا ہے، نباتات کی نشو و نما رک جاتی ہے، پتے پیلے پڑ جاتے ہیں۔ حیوانات میں عمل تنفس پر مضر اثر ہوتا ہے، آنکھوں میں جلن ہوتی ہے۔ تیزابی بارش یا ایسڈ رین کوئلہ، لکڑی، معدنی تیل جیسے ایندھنوں کے جلنے سے سلفر اور نائٹروجن کے آکسائڈ فضا میں شامل ہوتے ہیں جو بارش کے پانی میں حل ہو کر سلفیورس تیزاب، نائٹرک تیزاب اور نائٹرس تیزاب تیار کرتے ہیں۔ یہ تیزاب کوہرے، بارش کے قطرات کے ساتھ مل کر بارش یا برف گرتی ہے۔ تیزابی بارش کے اثرات: تیزابی بارش کی وجہ سے مٹی اور پانی کے ذخائر کی تیزابیت بڑھتی ہے جس کی وجہ سے آبی حیوانات، نباتات اور عام جنگلاتی زندگی کو نقصان پہنچتا ہے اور پورے ماحولی نظام پر مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ عمارتوں، مجسمے، تاریخی عمارتوں، پل، دھاتی مورتیاں وغیرہ کو زنگ لگ جاتا ہے۔ آبی آلودگی یا واٹر پولیوشن قدرتی اور بیرونی اجزاء کے ملنے سے جب پانی گندا، زہریلا ہو جاتا ہے اس میں آکسیجن کی مقدار گھٹتی ہے تو اس کی وجہ سے جانداروں کو نقصان پہنچتا ہے، متعدی بیماریاں پھیلتی ہے۔ اسی کو آبی آلودگی یا واٹر پولیوشن کہتے ہیں۔ آبی آلودگی کی وجوہات: ففن، اشیاء کا سڑنا، صنعتوں کا گندا پانی، کھاد کا استعمال، پانی میں آبی سنبھل کا پیدا ہونا۔ آبی آلودگی کی وجہ سے نباتات اور حیوانات دونوں پر بھی مضر اثرات پڑتے ہیں۔ مٹی کی آلودگی یا سوائل پولیوشن کرۂ ارض پر زمین سے گھرے ہوئے کل حصے میں سے کچھ حصہ برف پوش ہے، کچھ حصہ ریگستانی جبکہ کچھ حصہ پہاڑ اور پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے۔ انسانی استعمال کے قابل زمین بہت کم ہے۔ مٹی کی طبعی، حیاتی اور کیمیائی خصوصیات میں قدرتی اعمال اور انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے تبدیلی واقع ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی پیداوار میں کمی واقع ہوتی ہے
इसी को मिट्टी की आलूदगी या सॉइल पॉल्यूशन कहते हैं। मिट्टी की आलूदगी के असरात: कारखानों से नमक मिला हुआ तेजाबी पानी निकलकर मिट्टी में मिल जाता है, जिससे मिट्टी बंजर हो जाती है। मिट्टी की आलूदगी से आबी आलूदगी का खतरा लाहक होता है, क्योंकि जहरीले मायात मिट्टी के जरिए करीबी आबी ज़खायर में या रसाव के जरिए ज़मीन पर पानी में दाखिल हो जाते हैं। इसी तरह जरासीम के जरिए मुख्तलिफ बीमारियां फैलती है। हवा के मेयार का आशारिया एयर क्वालिटी इंडेक्स। शहरियों को इस बात का इल्म होना ज़रूरी है कि उनके शहर की हवा कितनी आलूदा हुई है। हवा के मेयार का आशारिया तय करने के लिए हवा में SO2, CO और NO2, सतह ज़मीन के करीब की हवा में ओजोन, ज़राती अशिया वगैरह का तनासुब रोज़ाना नापा जाता है। बड़े शहरों में ज़्यादा आमद रफ्त वाले अहम चौराहों पर हवा के मेयार का आशारिया बताने वाले तख्ते या बोर्ड लगाए जाते हैं।